اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، رؤوف کلاسرا صاحب گزشتہ روز شائع ہونے والے اپنے کالم ایک تا سیکرٹ ایجنٹ اور ایک تا کامریڈ کے زیر عنوان اپنے کالم میں میرے آج کے مہمان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میجر عامر نے 70 سالہ پختون بزرگ جمیل مرغوز کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نوجوان نے مجھے کبھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تو مجھے سخت جھٹکا لگا۔ میں نے جمیل مرغوز کو غور سے دیکھا، بڑھاپے نے نقش مدھم کر دیے تھے، لیکن اب بھی لگتا تھا یہ لمبا چوڑا مضبوط پختون جوانی میں خوبصورت اور طاقتور رہا ہوگا۔ یاد آیا پشاور کے صحافی دوست عقیل یوسفزئی کی طرف بھی میجر عامر نے اشارہ کر کے کہا تھا، یہ بدبخت بھی میرے خلاف مسلسل کالم لکھتا تھا، اب اس سے پوچھو میری کیا دشمنی تھی، نہ کبھی ملا، نہ تعلق، نہ واسطہ، نہ دوستی، نہ دشمنی، پھر بھی میرے خلاف اس کا قلم روا رہتا تھا۔ دونوں نے برجستہ جوابات دیے جن سے میں متاثر ہوا۔ جمیل مرغوز نے کہا، تو اور کیا کرتا جب آپ انٹیلیجنس افسر تھے اور ہمارے کامریڈز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے تھے تو پھر ہم نے یہی منصوبہ تو بنانا تھا۔ جمیل مرغوز کامریڈ ایک دلچسپ کردار ہیں جنہوں نے اپنی نظریات کے نام پر بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء تک برسوں جیل کاٹی۔ وہی جمیل مرغوز جو ایک دور میں میجر عامر کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، بعد میں ان کے ایسے یار بنے کہ جب میجر عامر پر بغاوت کا مقدمہ بنا اور فیڈرل فورسز نے ان کے پنجپیر گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا تو وہی کامریڈ جمیل مرغوز خیبر پختونخوا کے ہر بار کونسل میں جا کر ان کے حق میں تقریریں کر رہے تھے۔ میں نے 70 سالہ جمیل مرغوز کی طرف دیکھ کر سوچا، ہم انسان بھی عجیب مخلوق ہیں۔ اب اسی کامریڈ جمیل مرغوز اور میجر عامر کا ایک دوسرے کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ دل چاہتا ہے ان دونوں پر ایک ناول لکھا جائے، ایک کامریڈ اور ایک سیکرٹ ایجنٹ کی دشمنی دوستی میں کیسے بدلی، یا پھر فلم بنائی جائے۔ اتنے سارے واقعات ہیں کہ ایک بلاک بسٹر فلم بنے۔ ہالی ووڈ میں ان موضوعات پر کمال فلمیں بنائی گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کبھی ایسی فلموں کے نہ اسکرپٹ لکھے گئے نہ ہی انہیں فلمایا گیا۔ ناظرین، رؤوف کلاسرا صاحب نے میجر عامر اور جمیل مرغوز کے ماضی اور حال کے تعلق کو جس طرح واضح کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی دو بندے دوست ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ کل کے دشمن آج کے یار غار بن سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ پاکستان کے اندر نظریاتی اور سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدل رہے ہیں یا پھر ذاتیات پر اتر کر گالم گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، وہ احمق ہیں اور احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ میجر عامر صاحب ایک نظریاتی اور بہت بڑے باپ اور ایک بڑے عالم دین مولانا محمد طاہر صاحب کے بڑے بیٹے اور نظریاتی انسان ہیں۔ الحمدللہ جمیل مرغوز کی طرح کبھی میں نے ان کو مارنے کے منصوبے نہیں بنائے، اور نہ میجر صاحب نے کبھی مجھے پکڑوانے کے منصوبے بنائے۔ تاہم افغانستان سے لے کر پاک انڈیا تعلقات تک اور نواز شریف سے لے کر عمران خان تک بیشتر موضوعات پر میرا اور ان کا نظریاتی اختلاف رہتا ہے، لیکن وہ مجھے سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، اور شاید یہی پوزیشن ان کے ہاں میری بھی ہے۔ میرا اور ان کا تعلق 23 سال پر محیط ہے۔ اس دوران انہوں نے بڑے بھائی اور استاد کا کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ میں ان کے گھرانے کا حصہ بن گیا ہوں اور وہ میرے گھر کے۔ یوں جہاں میرے لیے ان کا انٹرویو کرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں ان کے بارے میں شاید میری رائے بھی متوازن نہ ہو، لیکن ایک حقیقت سے ان کے بدترین مخالف بھی اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے اور نہ شاید ہوں گے، لیکن سیاست کا ان کا شعور اور بعض اوقات اس میں ان کا رول اکثر اوقات بڑے بڑے سیاستدانوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ اپنا کاروبار کرتے اور بھرپور فیملی زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی اخبار سے وابستہ رہے اور نہ ٹی وی چینل سے، لیکن اکثر صحافیوں سے ان کی دوستیاں اس قدر ہیں
کہ جتنے خود صحافیوں کے آپس میں بھی نہیں ہوں گے۔ جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کے بقول وہ اس ہمارے تاریخی سلسلے کا تسلسل ہیں جو محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد سے شروع ہوتا ہے۔ جنرل حمید گل مرحوم نے انہیں قومی اثاثہ اور قومی ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں انٹیلیجنس ادارہ قرار دیا۔ ممتاز کالم نگار ہارون الرشید نے انہیں انٹیلیجنس کی تاریخ کا افسانوی کردار قرار دیا۔ صاحب طرز ادیب اور کالم نگار حسن نثار نے انہیں انٹیلیجنس کی دنیا کے راجکمار کا خطاب دیا۔ ممتاز کالم نگار خلیل ملک مرحوم نے انہیں دلائل کا ایٹمی بجلی گر قرار دیا تھا، جبکہ ادریس بختیار مرحوم انہیں دی لائن آف پنجپیر کے نام سے یاد کرتے رہے۔ وہ میاں نواز شریف کے کیمپ میں رہے یا اس طرف دھکیل دیے گئے تھے اور ان کے ناقد بھی رہے۔ بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے ساتھ خوب لڑے بھی اور ان کے دوست بھی بنے۔ عمران خان صاحب سے بھی ان کا تعلق رہا اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی دوستی ہے۔ نصف درجن آرمی چیف سے ان کا ذاتی تعلق رہا اور ہے۔ میجر عامر کی ایک خوبی یا خامی یہ ہے کہ وہ خود میڈیا پر آنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن آج میں نے چھوٹے بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا کر ان کو مجبور کیا تاکہ ان سے جان سکے کہ تبدیلی کا دور بے چینی کا دور کیوں بن گیا ہے اور قومی سطح پر پھیلی ہوئی اس بے چینی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے جرگے میں محترم بھائی میجر عامر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔